السلام علیکم۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں جانا تھا اور آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ وہ کون تھے، اسلام میں ان کا اہمیت کیا تھا، مسجد الاقصی میں انہوں نے کیا کیا تھا اور مریم علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام ایک کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو ایمانداری کے لیے جانا جاتا تھا اور وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے رویے کی وجہ سے سب لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ کارپینٹر ہونے کے علاوہ وہ بیت المقدس جسے مسجد الاقصی بھی کہتے ہیں، وہ اس مسجد کے پورے علاقے کو سپروائزڈ کرتے تھے۔ وہ تقریر دیتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی۔ زکریا علیہ السلام کی سٹوری کا تعلق مریم علیہ السلام سے بھی ہے، لیکن کیسے؟ تو دیکھیں، یہ مانا جاتا ہے زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے تھے۔ انہی دنوں علماء، امام اس بچے جو ابھی پیدا نہ ہوئی تھی یا وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ بھی معلوم نہ تھا، اس کے لیے ایک محافظ تلاش کر رہے تھے جو اس بچے کو اپنائے اور اس بچے کا والدین بنے۔ جب عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے وہ لوگوں کو عبادت میں مصروف رکھتے تھے، اس وجہ سے سب نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت سمجھا۔ ہر کوئی مریم علیہ السلام کی والدین بننا چاہتا تھا۔ ایکچوئل میں مریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خبر اندیکھی تھی، تم وہاں نہ تھی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کے والدین کون بنیں گے، اور نہ ہی تب جب وہ بحث کر رہے ہیں۔ اسلام کے عالم نے یہ مشورہ دیا کہ جو کوئی شخص مریم علیہ السلام کی ذمہ داری اٹھانے کا خواہش مند ہے وہ اپنے پنکھ کو جال میں ڈالے۔ ان سب نے کسی ایک بچے کو وہاں بلایا اور اس پنکھ کو بیچنے کو کہا۔ پنکھ کا جو بھی مالک ہوگا وہ مریم علیہ السلام کا والدین بنے گا۔ اللہ کی مرضی سے زکریا علیہ السلام چنے گئے، لیکن سب لوگ اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے۔ اس وجہ سے عالم نے فیصلہ کیا کہ قدرت کو اس کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ وہ سب نے پنکھ کو دریا میں چھوڑا اور جس کا پنکھ سب سے آخر میں ہوگا وہی مریم علیہ السلام کا گارڈین بنے گا۔ ایک بار پھر اللہ کی مرضی سے سارے پنکھ آگے بڑھ گئے سوائے زکریا علیہ السلام کے۔ ان کی پنکھ سب سے آخر میں تھی، مگر اس بار بھی وہ راضی نہیں ہوئے، تو ان سب نے فیصلہ کیا جو پنکھ دریا کے آخر تک جائے گی مریم علیہ السلام کی کسٹڈی انہیں ہی دی جائے گی۔ اللہ کی مرضی سے پھر سارے پنکھ دریا میں ڈوب گئے سوائے زکریا علیہ السلام کی، جو دریا کے اوپر بہتی جا رہی تھی، اور آخر کار زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے والدین کے طور پہ تسلیم کیا گیا۔ سورہ ال-عمران میں اللہ فرماتے ہیں سو ان کے رب نے انہیں خوشی سے اپنایا اور خوشگزار تربیت سے نوازا، انہیں زکریا علیہ السلام کے خیال میں سپرد کیا۔ زکریا علیہ السلام مسجد الاقصی کے سپروائزر اور وہاں کے امام تھے، اور وہ اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ دن اللہ کی خدمت میں گزار دیتے تھے۔ انہوں نے مسجد الاقصی کے نزدیک ایک خاص روم بنایا تھا مریم علیہ السلام کے لیے، تاکہ وہ ان کے قریب رہ سکے۔ کسی باہر والے کو اجازت نہیں تھی اندر آنے کی سوائے ان کے والد زکریا علیہ السلام کے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے انہیں ہمیشہ تازی پھلیں ملتی، ایسی پھل جو فلسطین کے آس پاس بھی کہیں نہیں ہوتی۔ سردی کے پھل گرمی میں ان کے روم میں موجود ہوتی اور گرمی کے پھل سردی میں۔ اس چیز سے زکریا علیہ السلام حیران تھے۔ وہ پوچھے اے مریم یہ پھل کہاں سے آتی ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ جسے چاہے بے شمار نوازے۔ زکریا علیہ السلام ان کے ایمان اور عمل سے خوش تھے۔ وہ خود میں سوچنے لگے اگر اللہ مریم علیہ السلام کو بے شمار پھل دے سکتے ہیں تو یقیناً وہ مجھے اور میری بیوی کو اولاد سے نواز سکتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کافی عمر دراز ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی خدمت میں گزار دی۔ ان کے یہاں اولاد نہ ہوئی، انہیں سچ میں اولاد کے لیے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کیا اور اللہ نے کیسے ناممکن کو ممکن میں بدل دیا اور پھر انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔